اسلام میں مرد اور عورت کی ایک جگہ کام کرنے کی مانت، کام کرنے کی مانت ہے، طواف کی تو مانت نہیں ہے نا۔ کام الگ چیز ہے، طواف عبادت ہے، یہاں اللہ کا خوف ہے، سامنے خدا کا گھر ہے، پھر بھی حیا نہ آئے تو بتا کیا کرے۔ حضور نے کبھی صحابہ سے کہا کہ آپ لوگ سیاست نہ کریں، صرف نہیں تو یہ صحابہ پوری دنیا میں جو گئے اور اسلام پھیلایا تو سیاست اور کیا ہوتی ہے؟ سیاست تو یہی ہے کہ اسلام اور اللہ کا کلمہ بلند کیا جائے۔ 8 سال ہو گئے اولاد نہیں ہوئی، اللہ عطا فرمائے، اللہ کے ہاتھ میں ہے، بندے کے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ میاں بیوی چیک اپ کرائیں، اور اس کے بعد جو قرآن میں دعا ہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، قرضہ ہو اور اس کے لیے رزق کے لیے استغفار زیادہ پڑھیں۔ اگر کسی شخص نے نماز پڑھی اور آگے عورتوں کی صف، نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ ایسی جگہ کھڑے ہوں جہاں عورتیں نہ ہوں، یا کسی ستون کے سامنے، یا اپنے سامنے کوئی چیز رکھ لے، سترا رکھ لے۔ نماز جنازہ میں جو ایک طرف سلام پھیرتے ان کی نماز بھی ہو جاتی ہے، لیکن حنفی مسلک میں 2 طرف سلام پھیرنا چاہیے، کیونکہ جتنے کلمات زیادہ ہوں گے اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ ایک آدمی نے کہا کہ مغرب کے وقت دل میں گھٹن ہو جاتی ہے تو لاحول پڑھے۔ ختم نبوت کے لیے یعنی کوئی جلد سے جلوس ہو، اللہ کامیاب کرے مسلمانوں کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قادیانیت کے فتنے سے ہر ملک کو، مسلمانوں کو، جماعتوں کو محفوظ رکھیں۔ کہتے ہیں یہاں سے لوگ کبوتروں کے دانے چنتے ہیں اولاد جس کی نہ ہو، یہ ساری بدعات ہیں، اس کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اپنی ساس سے اور سالی کے ساتھ زنا کیا، بہرحال توبہ کرے، اللہ معاف کرے، اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے بچائے، لیکن اس کی بیوی بھی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی جب ساس سے زنا کر لیا۔ بہرحال جہاں تک ناموس رسالت یا ختم نبوت کا تعلق ہے، میرے خیال میں تو ہر کلمے پڑھنے والے کو اس کے ساتھ محبت بھی ہے اور عقیدت بھی ہے، اور ہم نے یہی دیکھا ہے جب بھی ختم نبوت کی کوئی تحریک اٹھی ہے مسلمان نے اپنی جانیں قربان کر دی۔ اچھا، عمرہ ادا کرنے کے بعد بیوی سے بال کٹوا لے تو کیا حرج ہے؟ ویسے بھی وہ کاٹتی رہتی ہے، تو اگر عمرے کے بعد بھی کاٹ لیے تو کیا ہو گیا؟ ویسے تو اس طرح پھرتی رہتی ہیں نا بیویاں، کبھی مال پر، کبھی جیب پر، کبھی مرد پر، تو اب عمرے کے بعد کون سی تکلیف ہو گئی؟ ہاں، اگر کسی آدمی نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے تو اس کو اس گناہ کا تانا نہ دیا جائے، اگر دو گے تو گویا کہ تم شیطان کی مدد کرو گے، اس کے اکسا رہے ہو گناہ پر۔ حاملہ عورت ہے، اس کی ولادت کا وقت ہو تو کسی شیعہ لیڈی ڈاکٹر سے ولادت کرا سے بالکل کرا سکتی ہے۔ اب تو دنیا میں ہندو بھی ہوتی ہیں، سکھ بھی ہوتی ہیں، یہودی ڈاکٹر بھی ہوتی ہے، تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ہم نے ایک آدمی کو زمین کے کام میں 2.5 لاکھ روپے دیے ہیں، 6 مہینے کے بعد وہ 3 لاکھ دے گا، یہ ناجائز ہے۔ جو نفع ہو نفع لو، جو گھاٹا ہو گھاٹے میں بھی شریک بنو۔ یہ کیا ہے کہ 50,000 فکس ہو گیا۔ اگر کسی کو مردانہ کمزوری ہے اور اس کے پیشاب میں قطرے آتے ہیں، وہ استنجا ہی کافی ہے، وہ منی کے قطرے نہیں ہوتے، وہ مزی اور ودی ہوتی ہے۔ دینی خدمات میں معاوضہ لینا جائز ہے، بالکل جائز ہے۔ مدرس پڑھائے گا، تحفیظ والے قرآن پڑھائیں گے، معاوضہ جائز ہے۔ نظام جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ 73 فرقوں میں ایک فرقہ اہل حق ہے، اس کی نشانی حضور نے فرما دی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جس پہ میں ہوں اور میرے صحابہ، تو یہ طریقہ حق ہے، باقی سب غلط ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم ایک جان کا بھی بدلہ لیں گے بیعت رضوان کے موقع پر، تو اب کتنے بہامہ مسلمانوں کے ملکوں میں ملک تباہ کر دیا ہے، تو اب کون بدلہ لے؟ اس وقت نبی موجود تھا نا، اب تو نبی نہیں ہے، نہ صحابہ ہیں۔ اللہ کوئی پیدا کرے مجاہد
نبی تو آ نہیں سکتا کیونکہ آپ خاتم النبیین ہیں.